الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. اے ایمان والو، حلال اور عمدہ مال خرچ کرو۔ اے ایمان والو، حلال اور عمدہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تم کو زمین سے دیا ہے، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، خرچ کرو۔ جو کمایا ہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ ہو یا اور کوئی سامان ہو، اور زمین کی پیداوار گیہوں، چاول، دال اور قسم قسم کے میوے، اے ایمان والو، حلال اور عمدہ خرچ کرو۔ حرام مال خرچ کریں گے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہوگا۔ رشوت کا مال ہو، چوری کا مال ہو، چھینا ہوا مال ہو، سود کا مال ہو، ناجائز طریقے پر کمایا ہوا مال ہو، غرض ہے کہ جو مال بھی ناجائز طریقے پر شریعت کے خلاف حاصل کیا گیا ہے، حرام ہے، اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنے میں کوئی ثواب نہیں، اور نہ ہی وہ مال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وہ مال خرچ کرنا چاہیے جو حلال ہو، پاکیزہ ہو، اور ساتھ ساتھ وہ عمدہ ہو، بڑھیا ہو، بہتر ہو۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے اور دوسروں کو وہ چیز دینا چاہتا ہے جو ردی ہو، خراب ہو، گھٹیا ہو، اچھی نہ ہو۔ دونوں طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ ایک تو یہ کہ جو تم محنت کر کے کماتے ہو، اور دوسرے وہ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے، دونوں میں سے خرچ کرو، لیکن اس بات کو دھیان میں رکھو کہ وہ حلال ہو اور عمدہ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ ردی مال، خراب مال خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، جبکہ تم اسے خوش دلی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہو،
ایسا مال، ایسا ردی مال، ایسا خراب اور گھٹیا مال جسے تم کو دیا جائے تو تم خوش دلی سے لینے کے لیے تیار نہ ہوگے۔ ہاں شرما حضوری لے لو اور بات ہے، یا مجبوری کے ناطے لے لو اور بات ہے، ورنہ وہی مال اگر تم کو دیا جائے تو تم پسند نہ کرو گے اپنے لیے۔ تو ایسا مال جسے تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، وہ مال اللہ کے لیے خرچ نہ کرو، وہ مال اللہ کے دین کے لیے نہ دو، بلکہ وہ اچھا مال، وہ بڑھیا مال، وہ عمدہ مال جو تمہارے دل کو بھاتا ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے اور اپنے لیے لینا پسند کرتے ہو، وہ مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ کوئی اگر کٹی پھٹی نوٹ ہمیں دے تو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن اگر ہم وہی کٹی پھٹی نوٹ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے یا غریبوں کو دیں گے تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ پیداوار میں اپنے لیے بہتر بہتر چھانٹ کر نکال کے رکھتے ہیں، تو اللہ کے دین کے لیے دینا ہو تو وہی بہتر اور وہی عمدہ دینا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جو چیز اپنے لیے پسند ہو، بہتر ہو، وہی چیز دوسروں کو بھی دو۔ اس آیت میں دو بات کی تاکید ہو گئی، ایک بات تو یہ کہ حلال خرچ کرو، اور دوسری یہ تاکید ہے کہ عمدہ خرچ کرو، اور تیسری یہ تاکید ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرو۔ پہلا حکم یہ ہو گیا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، دوسرا حکم یہ ہو گیا کہ حلال خرچ کرو، اور تیسرا حکم یہ ہو گیا کہ عمدہ اور بہتر خرچ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، مالدار ہے، اس کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو تمہارے فائدے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بتائے ہوئے اور میرے حکم دیے ہوئے کاموں میں خرچ کرو، تو اسے میں مان لوں گا کہ میرے لیے خرچ کیا گیا ہے، مجھے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ غنی ہے، حمید، قابل تعریف۔ اللہ مالدار ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، قابل تعریف ہے، اس کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ جو کچھ اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے غریبوں کو یا دینی کاموں پر خرچ کرتے ہیں، وہ سب ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے، اس میں ہمارا بھلا ہے، ہمارا نفع۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دین کے لیے یا اللہ کے لیے یا غریبوں کو دینا چاہتا ہے تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کیوں دیں، کس لیے دیں، کیا فائدہ ہوگا، اور دینے سے ہمارا مال گھٹ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اس طرح کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ اور ایسے بھی بندے ہیں کہ جن کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ دینے میں فائدہ ہے، دینے میں نیکی ہے، دینے میں ثواب ہے، دینے میں روزی میں برکت ہے، دینے سے اللہ راضی ہوگا۔ دونوں طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب دل میں یہ خیال آئے کہ مال گھٹ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی، غریب اور محتاج ہو جائیں گے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بات شیطان کی طرف سے دل میں آ رہی ہے۔ اور جب دل میں یہ بات آئے کہ دینا چاہیے، دینے میں فائدہ ہے، دینے میں ثواب ہے، دینے میں برکت ہے، تو جان لینا چاہیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آ رہی ہے۔ ہماری طبیعتوں کا حال یہ ہے کہ ایک غبارہ خریدتے ہیں تو اس کے لیے بہت خوشی کے ساتھ پیسہ نکل آتا ہے، حالانکہ وہ غبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بچوں کے لیے جھولنا خریدتے ہیں تو بڑی خوشی سے خرید لیتے ہیں، 500، 700، 1000 روپے کا۔ بچوں کے لیے کھیلنے والی سائیکل خریدتے ہیں اور کھیلنے والی موٹر اور کھیلنے والے سامان، تو اسے ہم بڑی خوشی سے خرید لیتے ہیں، دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں۔
لیکن اتنا ہی پیسہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل میں پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب دل میں پریشانی بڑھ جائے تو جان لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے بات آ رہی ہے، شیطان رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں یہ مضمون موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے، وعدہ دلاتا ہے، یعنی دھمکی دیتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے۔ جب دل میں تمہارے آیا کہ میں مال خرچ کروں یا کسی نے کہا کہ خرچ کرو اللہ کے لیے، تو اس وقت شیطان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو دھمکی دیتا ہے فقر کا، غریبی کا، تنگی کا، محتاجی کا، کہ مال گھٹ جائے گا، پھر یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا۔ شیطان دھمکی دے رہا ہے۔ زکوٰۃ نکالنا ہے تو دھمکی دے رہا ہے، قربانی کرنا چاہتے ہیں تو دھمکی دے رہا ہے کہ غریبی آ جائے گی، ایسے نفلی صدقات کرنا چاہتے ہیں تو دھمکی دے رہا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان غلط کام کا حکم دیتا ہے، شیطان اچھے کام کا حکم نہیں دیتا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ کی وجہ سے مغفرت کر دے گا، وفضلا، اور بہت زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے اور قربانی کر رہا ہے، فطرے نکال رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کی مغفرت کر دے گا اور بہت زیادہ عطا کرے گا۔ صرف مغفرت پر اکتفا نہیں بلکہ بہت زیادہ انعام و اکرام کرے گا، آخرت میں بھی بہت کچھ ملے گا اور دنیا میں بھی بہت کچھ ملے گا۔ پچھلے جمعہ کو سبق میں یہ آیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا صالحین میں سے ہو جاتا ہے، اور حدیث پاک میں یہ تھا کہ جہنم سے بچنے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی، ایک پھانک ہی صدقہ کرو، یعنی صدقہ کرنے سے آدمی جہنم سے بچتا۔ اور آج کی آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ مغفرت کر دے گا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے پر جو انعام ہے وہ معمولی انعام نہیں بلکہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مغفرت ہی کا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے اور ہمیں معاف کر دیا جائے، جہنم سے ہمیں دور رکھا جائے اور ہمیں جنت مل جائے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے مغفرت کر دیں گے وفضل، اور بہت زیادہ عطا کریں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے، واسع وسعت دینے والا ہے، کشادگی۔ اللہ، ہم خرچ کریں گے تھوڑا سا لیکن اللہ بہت زیادہ دے گا، اور وہ زیادہ ہی دیتا ہے، کم نہیں کرتا، جس کی جیسی نیت ہوگی۔ جتنی اچھی نیت سے جو خرچ کرے گا اور جتنی مشقتوں میں ہونے کے باوجود جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ دے گا۔ علیم، وہ جانتا ہے کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، کون کس حال میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، قرض لے کر خرچ کر رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو وہ جب جانتا ہے تو اسی جاننے کے حساب سے وہ لوگوں کو اور لوگوں کی مشقت اور لوگوں کی نیتوں کے اعتبار سے لوگوں کو اجر دے گا، انعام دے گا اور مغفرت فرمائے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ جس کو چاہتا ہے سمجھ دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس بات کی سمجھ دیتا ہے کہ حلال خرچ کرنا ہے اور عمدہ خرچ کرنا ہے اور اچھی نیت سے خرچ کرنا ہے اور کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ سمجھ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہ سمجھ سب کو حاصل نہیں ہوتی، یہ توفیق سب کو نہیں ملا کرتی۔ جس کو یہ توفیق مل جائے اس کو جاننا چاہیے کہ اس کو بہت کچھ مل گیا ہے،
وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ جس کو یہ سمجھ مل گئی، دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا اسے بہت بڑا خیر، بہت بڑی بھلائی اور بہت بڑی دولت، بہت بڑا انعام دے دیا گیا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں مگر سمجھ والے لوگ، سمجھ والے لوگ، دماغ والے لوگ۔ تو جس کو یہ فہم اور یہ سمجھ حاصل ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے اور حلال خرچ کرنا ہے اور عمدہ خرچ کرنا ہے اور اچھی نیت سے خرچ کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں خرچ کرنا، اور کس کو دینا ہے۔ آپ اناج، آپ بیج ایسی زمین میں ڈال دیں جو زمین بنجر ہو، تو چاہے جتنی عمدہ زمین آپ، چاہے جتنی عمدہ بیج آپ ڈال دیں، پیداوار نہیں ہوگی۔ اور بیج ایسے آدمی سے آپ ڈلوا دیں جو ڈالنا نہ جانتا ہو، ایک ہی جگہ سب ڈال دیں یا اتنی دور دور ڈال دیں، تو پھر پتہ چلے کہ کچھ فائدہ نہیں۔ یا بیج آپ ایسی ڈال دیں کہ جو خراب ہو، بھنی ہوئی ہو، تب بھی پیداوار نہیں ہوگی۔ زمین بھی اچھی ہونی چاہیے، دانہ ڈالنے والا بھی سمجھدار ہونا چاہیے، اور وہ دانہ بھی عمدہ ہونا چاہیے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے دے کہ ہمیں کس کو دینا ہے، کون زیادہ حاجت مند ہے، کس کو دینے میں زیادہ فائدہ ہے، اور کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ ساری سمجھ جس کو حاصل ہو گئی تو اس کو بہت کچھ مل گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دے دی ہے، اور ایسے آدمی کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا اور بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو یہ سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے دین کے لیے اور غریبوں پر اور محتاجوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔